اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، یہ ہماری نظم حمد اردو کا جو نیا سلیبس ہے اس کے مطابق چل رہی ہے، بند نمبر 4۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اوپر لکھ دیا ہے کہ نظم حمد ہے اور شاعر کا نام مظفر وارثی ہے۔ کسی بھی سبق کو تیار کرتے ہوئے کلاس میں اکثر اپنے لیکچر کے شروعات میں کہتا ہوں کہ 5 باتیں آپ کو ہر سبق کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہونا چاہیے۔ مثلا سب سے پہلے اگر آپ کسی نظم کو کر رہے ہیں تو نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اس کا ماخذ، اس کی پیدائش اور اس کی وفات، اور بعض اوقات اس کی جائے پیدائش اور اس کی تعلیم بھی۔ تو یہ 5 سے 7 اہم چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کو سبق کو تیار کرنے سے پہلے اچھی طرح سے ازبر کر لینی چاہیے، کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہوتی ہیں، اور اکثر اس میں سے معروضی میں سے کوئی نہ کوئی کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں یا مختصر سوال کی صورت میں سوال آ جاتا ہے۔ آئیے کلاس آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، نظم حمد ہے۔ یہاں آپ کی آج نظم حمد کی اشعار کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا مصرع ہے اس شعر کا کہ سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ تو سونپ کر، تو عزیز طلباء و طالبات اس کو اپنی کتاب پر لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ سونپ کر، دے کر، سونپ کر یا حوالے کر کے، یہ بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن آسان ہے۔ منصب کا مطلب ہے عہدہ، آدمیت انسانیت ہے، آدمیت انسان ہونے کی حالت، یعنی انسان کی فطری حالت۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ تو یہاں پر خلافت کے مختلف معنی ہے، حکومت، نائب، نائب خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شوق سجدہ مجھے، شوق سجدہ، سجدہ کرنے کا شوق۔ اب عنایت، عنایت یعنی کرم فرما، عطا کر دے۔ عنایت، عطا، وہ چیز جو دی جائے، وہ چیز جو دی جائے۔ خم رہے، خم کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا، اور یہاں پر خم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکنا یا جھکانا، یعنی جو رکوع اور سجود کی کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں۔ تیری دہلیز پر، تو دہلیز یہاں پر چوکھٹ، مقام، جگہ، دروازہ، مقام، جگہ، دروازہ ہے یہی التجا۔ التجا ویسے التجا کا مطلب دعا کرنا، پکارنا۔ آپ آسان ایک لفظ لکھ لیجئے، درخواست۔ لے جی عزیز طلباء و طالبات، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی یہاں پر ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جو عام طور پر آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشکل الفاظ سے اس کے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ معنی لکھ دیے ہیں۔ لاہور بورڈ میں آپ کو ایک شعر آئے گا، یعنی 2 مصرعے آئیں گے۔ آپ سب کو عزیز طلباء و طالبات یہ پتہ ہے کہ نظم میں شعر 2 مصروں کو ایک شعر کہتے ہیں، اور اس ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بند کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو لاہور بورڈ میں یہ کیسے لکھنا ہوتا ہے؟ آپ یہ شعر لکھیں گے، اس کے بعد اس کے نیچے لکھیں گے نظم کا عنوان۔ تو نظم کا عنوان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حمد، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ مظفر وارثی۔ ہاں جی، لفظی مفہوم، میں اہم نکات کی صورت میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ یہاں آپ لفظی مفہوم لکھ دیں، زیادہ اچھی بات ہے۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، اے اللہ تعالیٰ، اے رب العزت، تو نے مجھے منصب انسانیت پر فائز کیا، مجھے تو نے انسان کے رتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔
تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، اور اس کے بعد تو نے مجھے اس زمین میں اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور شوق سجدہ بھی کر عنایت مجھے۔ تو اللہ کیونکہ تو نے مجھے انسان بنا دیا، پھر اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنا نائب مقرر کر دیا، مجھے اس زمین پر حکومت سے نوازا، تو مجھے اب وہ شوق سجدہ، یعنی آگے تشریح میں بھی یہ اہم نقطہ آ جائے گا کہ اب وہ مجھے وہ حالت عطا کر کہ میں شوق کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، میں ہر وقت رکوع اور سجود، اصل سجدے کی حالت، انسان کی اصل حالت سجدہ ہے، اور یہی ہے التجا اے خدا اے خدا۔ تو مظفر وارثی بڑے خوبصورت انداز میں، تو کلاس آپ اس کو بڑے آسان الفاظ میں میری باتوں کو لے کر یہاں پر لفظی مفہوم 2 سطور میں لکھ دیں گے۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے منصب انسانیت پر بخشا ہے، یعنی مجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر تو نے مجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ تو اے اللہ مجھے اپنی سجدہ کرنے کی اپنی بارگاہ میں توفیق عطا فرما، اور ہر وقت میرا سر جو ہے وہ تیرے ہی سامنے جھکتا رہے، اور یہی میری تجھ سے دعا اور درخواست ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے تو عزیز طلبہ و طالبات آپ دیکھیے گا کہ نظم کے عنوان کے سامنے رابطہ کا نشان، شاعر کے نام کے سامنے بھی رابطہ کا نشان، اور اس کے بالکل اس رابطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بالکل سامنے لکھا جاتا ہے، اور پھر لفظی مفہوم آ جائے گا، اور پھر آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اب اس کے اہم نکات میں آپ کو ساتھ ساتھ، اور کچھ حوالہ جاتی باتیں میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتاتا جاتا ہوں۔ اپنی کتاب جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا کریں، اور ساتھ ساتھ لیکچر کو دیکھا کریں۔ میرے پاس صفحہ نمبر 2 ہے، اور اس کا یہ آخری، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ ویسے میں نے احتیاطاً آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ماخذ جو ہے وہ باب حرم، یعنی کہ مظفر وارثی کی کتاب ہے جس کا ماخذ باب حرم ہے۔ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو لکھ دیں، تو اس طرح ایگزامینر یا لاہور بورڈ کا چیکر آپ سے یا استاد متاثر ہوتا ہے کہ اس بچے نے اس کو بڑی اچھی اور بڑی گہرائی کے ساتھ جانا اور پڑھا ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلیے، تو ہم یہاں سے اس کے تشریح کے اہم نکات دیکھتے ہیں کہ سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ تو اے رب العزت، اے خدا، اے اللہ تعالیٰ، آپ جو بھی اس کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ استعمال کریں کہ مظفر وارثی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا عنایات اور اس کی کرم نوازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العزت، ہزار ہاں تیرا فضل اور کرم ہے، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا ہے۔ تو نے بخشی ہے مجھے خلافت مجھے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اس زمین میں پیدا کرنا چاہا تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے فرشتوں کے درمیان ایک مختصر سا مکالمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ طے کر لیا تو فرشتوں سے ایک مشورہ کیا، ایک مکالمہ ہوا، جس کو سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو مخلوق تو پیدا کرنے جا رہا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب خلیفہ اس زمین پر جائے گا تو یہ فساد برپا کرے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں اشارتاً ایک واقعہ آپ سے تحریر کرتا ہوں۔ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے، اور جنات نے یہاں پر فساد مچایا، لڑائی جھگڑا، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو اور اس کی اطاعت کو بالکل فراموش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان پر ایک عذاب نازل کیا اور ان کو قتل کیا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ پھر اس کائنات میں اس زمین کے اوپر انسان کو منتخب کیا گیا۔ یہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اور یہ اسی کی عظمت اور کبریائی ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے فرشتوں سے یہ بات کی، تو کہا میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے ہوں۔ کہا اللہ یہ زمین میں جائے گا
تو یہ فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو مظفر وارثی اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ایک تو نے مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا، اس کے بعد تو نے مجھے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور تو نے اپنا مجھے نائب مقرر کیا کہ میں جاؤں اور اس زمین کے اوپر تیرے بتائے ہوئے اصولوں اور نظام کے مطابق ایک مکمل طور پر حکومت اور سلطنت قائم کروں، جہاں پر ہر طرح سے انسانیت پر آسانیاں کی جا سکیں۔ اور کہا شوق سجدہ بھی اب عنایت کر مجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ کہا تو ایک آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ اس کا اردو ترجمہ لکھ سکتے ہیں اور آگے سورۃ البقرہ یا القرآن لکھ سکتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھایا، اسی علم کی بنیاد پر اسے اشرف المخلوقات بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا اور ان کو سجدہ تعظیمی کیا گیا۔ کلاس اس سے آگے چلیے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہزاروں سالوں سے مشغول فرشتوں کو، جو مخلوق ابھی تو نے پیدا کی ہے اس کو تو نے سجدہ کروایا ہے، تو یا اللہ اب مجھے بھی وہ شوق سجدہ عطا فرما، اور یہ تیرے کرم اور عنایات کے بغیر نہیں ہو سکتا، تاکہ میں تیرا شکر گزار بن سکوں، تاکہ میں وہ تیرا بندہ بن سکوں جو واقعتاً تو مجھ سے جاتا ہے۔ اور خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، اور اے اللہ ہر وقت ہر لمحہ یہ کیفیت ہو۔ اور انسان کی اصل حالت، عزیز طلبہ و طالبات اہم نقطہ ہے کہ انسان کی اصلی حالت اللہ کے سامنے انسان کی سجدے کی حالت میں ہے۔ ایک آیت سجدہ ہے، میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ قرآن میں سورہ علق کے اندر جو قرآن کی پہلی وحی ہے، اس کی بالکل آخری آیت کے اندر سورۃ العلق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ انسان، بندہ مسلمان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے چلیے کہ یہ انسان کی اصلی حالت ہے کہ پوری دنیا کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے، لیکن ایک اللہ ہے، اس کے سامنے وہ اپنی ناک، اپنا ماتھا، یہ انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور انسان کے جسم میں بھی سب سے اونچا رتبہ ہے، اور وہ اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو اے اللہ مجھے وہ شوق عطا فرما، یعنی میں اس لیے نہ تیری عبادت کروں بلکہ میں اس شوق سے کروں کہ واقعی تو عبادت کے لائق ہے، میں اس لیے تجھے سجدہ کروں کہ واقعتاً تو عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر کہا ہے یہی التجا درخواست، اور اصل مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیں جی عزیز طلبہ و طالبات، بند نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے لفظی مفہوم، اس کے اہم نکات اور کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کے اندر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس سے اگلی ویڈیو جو ہے اس میں اس کی مشق کریں گے۔ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بہت سی ساری چیزیں ملیں گی۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو اگلے لیکچر کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.